امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا یہ منصوبہ دراصل اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی اصل حقیقتوں کو پوری طرح مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ جو چیز 2 سال جنگ کے باوجود بھی اسرائیل حاصل نہیں کر سکا، اب امریکہ اسرائیل کا یہ مقصد یا ہدف جو ہے وہ سفارت کاری کے ذریعے اس کو دلوانا چاہ رہا ہے۔ یہ بات دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے فلسطین کی زمینیں جو وہ مقبوضہ ہیں اور اسرائیل نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ مسلمان فوج جو کلمہ پڑھتی جائے گی وہاں پہ یہ ان کے خلاف لڑ رہی ہوگی، یہ اسرائیل کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اسی لیے فلسطینی عوام اور دنیا بھر کے جو امن کے حامی ایکٹیوسٹس ہیں وہ امریکی منصوبے کو ایک بڑا دھوکہ سمجھتے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس کے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے، اور اگر یہ ویڈیو جو آپ سن رہے ہیں پسند ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور پھر کامنٹس کیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کی جانب سے آپ کی رائے مل سکے اور ہماری رہنمائی ہو سکے۔ آج جو موضوع ہے میرا، یہ خبر شائع ہو چکی ہے، آپ کے علم میں ہوگی، لیکن میں اس کا دوسرا زاویہ لے رہا ہوں جس کے ذریعے یہ خبر اس طرح بیچی نہیں جا رہی۔ اس کو بظاہر بہت زبردست خبر بنا کے اور اچھی خبر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اس کے بعد غزہ میں امن شروع ہو جائے گا یا امن قائم ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور سازش ہے۔ کس طرح بات کرتے ہیں۔ امریکی روزنامے واشنگٹن پوسٹ نے وہ تفصیلات شائع کی ہیں جو وائٹ ہاؤس کی جانب سے تیار کی گئی 21 نکاتی پیشکش کے طور پر، یعنی ایک منصوبے کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ یہ منصوبہ غزہ کی جنگ روکنے اور بچ جانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کی جلد از جلد رہائی اور حماس کے حملہ آور ہتھیاروں کو ختم کرنے یا ان کو غیر مسلح کرنے کے بارے میں واضح ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور غزہ انٹرنیشنل ٹرانزٹری اتھارٹی یا عبوری یا عارضی انتظامیہ اور بین الاقوامی فورس کی تعیناتی کا خاکہ بھی دیتا ہے۔ یہ باتیں بڑی کھل کے موجود ہیں اس میں۔ تو واضح ہے کہ منصوبے میں بین الاقوامی سلامتی فورس کا ذکر ہے جس میں عرب ممالک کے دستے شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کا مقصد عبوری دور میں غزہ میں امن و استحکام برقرار رکھنا بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکی منصوبے کو بین الاقوامی جو افواج کے ذریعے نافذ کرنا ہے۔ تاہم واشنگٹن پوسٹ نے اس فورس کو دوسرے ممالک کی افواج کے عمومی تعیناتی کے طور پر پیش کیا ہے، نہ کہ کسی مخصوص ملک کے ممالک کی باقاعدہ فوج کے طور پر جو غزہ میں جنگ لڑے گی۔ تو اگر کچھ لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی فوج جائے گی یا نہیں جائے گی، کوئی بات حتمی نہیں ہے۔ ہو سکتا جائے اگر امریکہ اجازت دیتا ہے، ورنہ نہیں جائے گی، اور اگر امریکہ اجازت دے گا تب سمجھ جائے وہ کیوں دے گا اجازت۔ مزید یہ کہ اس امریکی پروپوزل کی کاپی یا خلاصہ متعدد عرب مسلم ریاستوں کو شیئر کیا جا چکا ہے، یہ بتایا جا چکا ہے، اور اس منصوبے کو صدر کے ساتھ مل کر دیکھا جانے والا ایک معاملہ قرار دیتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حل امریکی منصوبے کے تحت پیش کیا گیا ہے، اور وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیان کیے گئے جو موقف سامنے آئے ہیں ان کے عین مطابق ہے، یہ ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ البتہ حماس نے ابھی تک کسی باضابطہ متن کی وصول کرنے کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے یا امریکی منصوبے کو قبول کرنے کا اعلان بھی نہیں کیا ہے۔ تو ابھی یہ منصوبہ کیا ہے؟ یہ پروپوزل کی حیثیت رکھتا ہے یا مجوزہ بات چیت ہے یا کوئی حتمی صورت بن گئی ہے؟ اب اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ صرف 21 رکاتی ایک منصوبہ جو امریکہ نے بنایا ہے، امریکی صدر کی تائید حاصل ہے، وہ شیئر کیا گیا ہے مسلم ممالک کے ساتھ۔ مسلم ممالک کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مخالف کھڑے ہو کے یعنی غزہ کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے۔ غزہ کے لوگوں کی نمائندگی انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں کتنی کی ہے ہم بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا یہ منصوبہ دراصل اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی اصل حقیقتوں کو پوری طرح مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ یہ ہم بتاتے کس طرح۔ اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے اس منصوبے وہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر دیا گیا ہے کہ اس سارے تنازع کی جو اصل وجہ ہے یا اصل جڑ ہے وہ یرغمالی بنانا جو ہے، فلسطینیوں نے جو بنائے ہیں اسرائیل کے لوگوں کو یرغمالی، بس یہ وجہ ہے۔ اگر یہ یرغمالی رہا ہو گئے تو بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسری جو چیز بڑی اہم طریقے سے بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سارے خطے میں جو نقص امن ہے یا جو امن کے لیے جو تھریٹ ہے وہ حماس ہے، لہذا ان کو غیر مسلح کرنے کا یہ منصوبہ ہے۔ اب تک اسرائیل جو 2 سال سے جنگ لڑ رہا ہے
اس جنگ کا اس کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا، ختم کر دے گا یا غیر مسلح کر دے گا۔ تو جو چیز 2 سال جنگ کے باوجود بھی اسرائیل حاصل نہیں کر سکا، اب امریکہ اسرائیل کا یہ مقصد یا ہدف جو ہے وہ سفارت کاری کے ذریعے اس کو دلوانا چاہ رہا ہے۔ بہرحال اس منصوبے میں 21 رکاتی منصوبے میں جو بنیادی بات نظر انداز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے فلسطین کی زمینیں جو وہ مقبوضہ ہیں اور اسرائیل نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس سے اسرائیل کی مکمل حمایت حاصل ہے، یعنی اسرائیل کو۔ اور یہ قبضہ 1967 سے شروع ہوا تھا، یعنی 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا یا ان کو محصور رکھا ہوا ہے۔ وہ ساری کی ساری بات اور اس سے جڑی ہوئی اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ان کا کہیں کوئی ذکر یا کہ پیش رفت اس بارے میں یا اس کی انفورسمنٹ کے بارے میں اس 21 رکاتی منصوبے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پچھلے 2 برسوں میں اسرائیل نے غزہ پر جو وسیع پیمانے پر تباہی ڈھائی ہے اسے قیدیوں کو آزاد کرانے کی کوشش کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مگر اصل میں یہ پورے فلسطینی عوام کو اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہے۔ اگر اسرائیل کے خیال میں حماس نے سارا حملہ کیا تھا تو 22 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو کیوں سزا دی گئی ہے؟ پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر کیوں بنا دیا گیا ہے؟ تمام ہسپتال کیوں تباہ کر دیے گئے؟ اسکول ختم کیوں کر دیے گئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے پورے فلسطینی عوام کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ بچوں اور عورتوں کا قتل عام اور ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں جیسے شہری ڈھانچے کو تباہ کرنا عالمی قوانین کے مطابق کھلے عام جنگی جرائم ہے، اور اس کی کوئی بازگشت نہیں ہو رہی ہے، کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے اس 21 رکاتی منصوبے میں۔ اب دنیا غزہ میں فوجی کارروائی کو نسل کشی کہہ رہی ہے، جس پر امریکہ مکمل خاموش ہے۔ اس سب کے باوجود امریکی منصوبے میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کب اور کیسے اس زمین کا قبضہ چھوڑے گا جس پر اسے 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا تھا۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو دہائیوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حصہ رہا ہے۔ اس سوال کو امریکہ کے منصوبے میں مکمل طور پر نظر انداز کر دینا اس منصوبے کو نہ صرف کمزور اور ناقابل اعتماد بنا دیتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ منصوبہ دراصل قبضے اور طاقت کے عدم توازن کو مزید مضبوط کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ یعنی اسرائیل کے قبضے کو یہ جواز دے گا کہ اگر یہ ان کا منصوبہ نہیں چلتا ہے، فرض کیجئے ان نقائص کی وجہ سے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ بڑے آرام سے کہہ دیں گے ٹھیک ہے بھائی اسرائیل جو وہ حملہ کرتا رہے اور مارتا رہے لوگوں کو، آپ کو تو روکنا ہی چاہیے کہ جو مظلوم عوام مر رہے ہیں۔ اگر فرض کیجئے آپ کے خیال میں حماس نے سارا کچھ کیا ہے، حالانکہ حماس ایک مزاحمتی قوت ہے، لیکن فرض کی حماس سے حملے کیے اور اس لیے وہ حماس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان فلسطینی عوام کا کیا قصور ہے؟ ان عورتوں اور بچوں کا، معصوم بچوں کا، پیدا ہوئے بچوں کا، ان کا کیا قصور ہے جن کو آپ نے حماس کو نشانہ بنانے کے بہانے ہلاک کیا ہے؟ جو نسل کشی ہوئی ہے، اور نسل کشی اب ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ قانونی ایک اس کو حیثیت ملتی چلی جا رہی ہے، اکیڈیمک حیثیت مل گئی ہوئی ہے اس کو عالمی سطح پر۔ تو یہ جس تک اسرائیل کے قبضے کو جواز دینا ہے، یہ اس کا ایک ہدف نظر آ رہا ہے اس 21 رکاتی منصوبے کا۔ امریکی صدر کے دفتر یعنی وائٹ ہاؤس نے اس منصوبے کو ایک ایسا خاکہ بتایا ہے کہ جس کا مقصد غزہ کی جنگ کو روکنا اور علاقے کی تعمیری نو کرنا ہے۔ بڑی اچھی بات لگتی بظاہر۔ ان کے مطابق فوری اور پائیدار جنگ بندی کی جائے گی جو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ جڑی ہوگی، یعنی جیسے جنگ بندی کا اعلان ہوگا اس کے 48 گھنٹوں کے اندر تمام قیدی رہا کر دیے جائیں۔ یہ شرط ایک ہے اس کی، اچھی شرط ہے۔ اس منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ حماس یعنی فلسطینی مزاحمتی اور سیاسی تحریک اپنے تمام بڑے ہتھیار ڈال لے گی۔ جو لوگ ہتھیار ڈال کر تشدد ترک کرنے پر راضی ہو جائیں گے، یعنی جو پرامن ہو جائیں گے اور آئندہ توبہ کر لیں گے ہم نہیں جنگ لڑیں گے، ان کے لیے معافی یا کسی تیسرے ملک جانے کا محفوظ رستہ انہیں دیا جائے گا کہ آپ جا کے کہیں اور رہ لیں، مصر چلے جائیں، تونس چلے جائیں، سیریا چلے جائیں بشرطے کو وہ لینے کے لیے تیار ہوں، یا لبنان چلے جائیں بشرطے کو لینے کے لیے تیار ہو، یا سعودی عرب چلے جائیں، اچھے دن گزاریں، یا قطر کے کسی اچھے ہوٹل میں رہنا شروع کر دیں، یا کوئی کاروبار کر لیں۔ تو کیا وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی جدوجہد کا مقصد کیا ہے؟ اس اصل مقصد کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس منصوبے کے تحت جو امریکہ نے دیا اس دوران یعنی جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا، اس میں ایک عارضی فلسطینی انتظامیہ قائم ہوگی جو کہ میں نے بتایا غزہ ایک انٹرنیشنل ٹرانزٹری اتھارٹی بنے گی جو ان فلسطینیوں پر مشتمل ہوگی جنہیں پہلے سے ویٹنگ یا چھانٹ کر منظور کیا گیا ہوگا، اور اس انتظامیہ کو بین الاقوامی طاقتیں کنٹرول کریں گی، یعنی امریکہ یا ٹونی بلیئر کی کوارٹیٹ جیسا کوئی ادارہ۔ اور کون ویٹنگ کرے گا؟ اگین ایسے ہی ادارے، اور
اگر آپ کہیں گے مسلمان ویٹنگ کریں تو مسلمان تو امریکہ کی مرضی کے خلاف یا مسلمان ممالک یا ان کے حکمران امریکہ کی مرضی کے خلاف تو ایک لفظ نہیں بول سکتے ہیں. تو آپ الٹیمیٹلی سمجھیں کہ امریکہ جس کو بھی چاہے گا وہ اس ٹرانزٹری اتھارٹی میں آئے گا یا اس میں حصے دار بنے گا یا کوئی عہدہ سنبھالے گا. پھر ساتھ اس منصوبے یہ کہا گیا ہے کہ ایک بین الاقوامی ملٹری فورس بنائے گی جس میں عرب ممالک کے فوجی بھی شامل ہوں گے. غزہ میں تعینات کی جائے گی اور اسے غزہ میں تاکہ عبوری دور میں امن قائم رکھا جا سکے. تعمیر نو اور امداد کا سارا انتظام اقوام متحدہ اور دوسرے منظور شدہ ادارے چلائیں گے. مگر اس منصوبے میں وہ بنیادی حقیقت غائب ہے کہ غزہ اور مغربی کنارہ بین الاقوامی قانون کے مطابق فلسطینی علاقے ہیں جن پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس میں کہیں یہ شرط شامل نہیں کہ اسرائیل ان زمینوں سے نکلے گا یا کوئی منصوب کمٹمنٹ کرے گا جن پر اس نے 1967 میں قبضہ کیا تھا. اس طرح یہ منصوبہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے جو ہے مقاصد وہ حاصل کرتا ہے، یہ وہ اہداف پورے کرتا ہے، جبکہ فلسطینی عوام کو ایک سودے بازی کا حصہ بنا کر ان کے اصل مسئلے یعنی قبضے کو پس پش ڈال دیتا ہے. عملی طور پہ یہ منصوبہ بہت کمزور ہے. مثال کے طور پر شرط ہے کہ 48 گھنٹوں میں تمام قیدی رہا ہو جائیں گے، یرغمالی جو اسرائیل کے ہیں، جنگ بندی کے اعلان کے فوراً بعد. بظاہر دلکش ہے مگر حقیقت سے دور ہے. اس میں اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ غزہ کے عام لوگ برسوں سے محاصرے میں اور بمباری میں قید ہیں، تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہوا ہے اور ابھی بھی تباہی جاری ہے. تو جو بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، ماضی میں جو اسرائیل نے کئی بار ملٹری طاقت ہم کر لیں کوشش کی ہے، حماس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، کئی مرتبہ حملے کیے ہیں. یہ کوئی پہلا حملہ نہیں جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد شروع ہوا تھا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کیے ہیں، لیکن وہ اس کے سیاسی اثر و رسوخ کو پھر بھی نہیں ختم کر سکے اور وہ پھر دوبارہ سے ایک طاقت بن کے ابھرتی ہے. لوگ اسی پر اعتماد کرتے ہیں. تو اس 21 رکاتی منصوبے میں بھی یہی غلطی دہرائی گئی ہے کہ جو بنیادی سبب ہے اس پورے تنازع کا وہ قبضہ ہے، وہ مقبوضہ فلسطین کی آزادی کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. اسی طرح ایک عارضی فلسطینی انتظامیہ اور بین الاقوامی ملٹری فورس کا قیام بظاہر امن قائم کرنے کا راستہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فلسطینی عوام کی خود مختاری پر ایک اور حملہ ہوگا، اور یہ حملہ اسرائیلی فوج نہیں کر رہی ہوگی بلکہ کلمہ پڑھتی ہوئی ایک فوج کرے گی. یہ کتنا خطرناک منصوبہ ہے کہ وہ مسلمان فوجی وہ غزہ میں جائیں گے، غرب اردن میں جائیں گے، اور وہ ایک یہودی فوج کی بجائے اسلام کلمہ پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے فلسطینیوں کو بری طرح کچلیں گے تاکہ یہ 21 رکاتی منصوبہ جو اس کا نفاذ کیا جا سکے. تو اگر اس دوران اسرائیل کا قبضہ ختم نہ ہوا تو یہ دراصل فلسطینی عوام پر ایک نئی قسم کی بیرونی حکومت مسلط کرنے کے مترادف ہوگا، بلکہ ایک جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمان فوج کی ایک جارحیت ہوگی مظلوم فلسطینیوں کے خلاف. تو ذرا وہاں پہ قدم رکھنے سے پہلے اپنے ضمیروں کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے مذہب کو ٹٹول لیے گا. تعمیر نو کے وعدے بھی مشروط ہیں، جو انہوں نے کہا کہ ہم پوری تعمیر نو کریں گے. بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بار بار کہتی رہی ہیں کہ مشرقی یروشلم یعنی القدس، مغربی کنارہ غرب اردن اور غزہ مقبوضہ علاقے ہیں اور اسرائیل کو وہاں سے نکلنا ہوگا. 1967 سے پہلے کی سرحد تک واپس جانا ہوگا. بلکہ اب تو مسلمان حکمرانوں نے جو اس دفعہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں جو تقریریں کی ہیں اس میں 1967 کی جو سرحد ہے اس تک واپسی کا مطالبہ ہی نہیں کسی نے کیا ہے. یہ ضرور بات ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے، لیکن فلسطینی ریاست کون سی؟ وہ جو باقی 10-20% رہ گیا ہے حصہ، یا وہ پورا حصہ جو 1967 سے پہلے یہ غرب اردن کا علاقہ اور غزہ کا علاقہ کہلاتا تھا؟ یہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اس پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے یہ بھی طے ہو چکا ہوا ہے. بالکل مجھے تو اشارے مل رہے ہیں کہ ہم یعنی اس بات کو ہمیں مجبور کیا جائے گا اور فلسطینیوں کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ جن علاقوں میں یہودیوں نے اپنی بستیاں قائم کر لی ہیں، 7.5 لاکھ سے زیادہ یہودی جو آپ کے مقبوضہ علاقے پر اپنی بستیاں بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اب نہیں نکالا جائے گا. تو باقی پھر یہ فلسطینی ریاست کس حصے میں بنے گی؟ تو اگر کوئی منصوبہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ کبھی دیر پا حل نہیں دے سکے گا، نہ بن سکے گا. در حقیقت یہ جو 21 رکاتی منصوبہ یہ اسرائیل کی فوجی ناکامی کو سفارتکاری کے ذریعے کامیابی میں بدلنے کی کوشش ہے. 2 برسوں کی مسلسل بمباری کے باوجود اسرائیل غزہ میں حماس کو ختم کرنے میں شکست دینے میں ناکام رہا ہے، اس کا یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے. اب امریکہ ایک سیاسی منصوبے کے ذریعے اور مسلمان ملکوں کی مدد سے ان کو شامل کر کے اس جرم میں
وہی ہدف حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ وہ اسرائیل کی نسل کشی والی بمباری کو ایک قانونی جواز دے گا کہ ہاں آپ کیونکہ آپ حماس جو ہے وہ مزاحمت نہیں روک رہی ہے یا اپنی کارروائیاں جاری رکھ رہی ہے، لہٰذا اسرائیل کو حق ہے کہ جو مرضی کرے۔ اور اسرائیل جب جو کر رہا ہے وہ حماس سے نہیں لڑ رہا ہے، وہ حماس کو تو مار پا رہے ہیں نہیں پا رہے، لیکن وہاں پہ جو مزاحمت ہے اس کے نام پر وہ فلسطینی عوام کی نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ دراصل قبضے اور بمباری کے ذریعے حاصل نہ کیے جانے والے نتائج کو ایک سفارتی پردے میں حاصل کرنے کی ایک امریکی سازش ہے، ایک کوشش ہے۔ عرب اور مسلمان حکمرانوں کو اس منصوبے میں شامل کر کے اسے جائز دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب کلمہ پڑھنے والی فوج جو ہے وہ اس منصوبے پر عمل درآمد کرائے گی، اور یہ مسلمان حکمران پہلی امریکہ کے تابع دار ہیں، مگر انہیں دوسرا فریق بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ دو فریقوں میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے۔ بھی مسلمان حکمران جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی یہ مخالف فریق نہیں ہے، یہ افغانستان یا امریکہ کے درمیان مذاکرات نہیں ہے کہ افغانستان ایک الگ طاقت تھی اور امریکہ ایک الگ طاقت تھا، نہ ہی یہ یوکرین اور روس کے درمیان یہ مذاکرات ہیں۔ یہاں تابع دار مسلمان حکمرانوں کے اپنے آقا کے ساتھ مذاکرات ہیں، تو لہٰذا ان کو دو فریقوں کے درمیان نہیں کہ یہ ایک آقا اور اس کے تابعین جو ہے ان کے تابع دار جو ان کے درمیان یہ مذاکرات ہیں۔ اگر یہ مسلم رہنما جنہوں نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی وہ اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں جس میں اسرائیلی انخلاء کی کوئی واضح شرط نہیں، تو وہ قابض طاقت کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے اور اسرائیلی جو مظالم ہیں ان کو جاری رکھیں گے، اور فلسطینی عوام کی جو اصل جدوجہد ہے اس کے مخالف سمجھے جائیں گے، یعنی آزادی اور قبضہ چھڑانے کی جو جدوجہد ہے وہاں پہ جس کے لیے وہ مزاحمت کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان فوج جو کلمہ پڑھتی ہوئی جائے گی وہاں پہ یہ ان کے خلاف لڑ رہی ہوگی، یہ اسرائیل کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اسی لیے فلسطینی عوام اور دنیا بھر کے جو امن کے حامی ایکٹیوسٹس ہیں وہ امریکی منصوبے کو ایک بڑا دھوکہ سمجھتے ہیں، وہ تعریفیں نہیں کر رہے ہیں۔ اس منصوبے میں جنگ بندی کو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینی مزاحمت کے خاتمے سے مشروط کیا گیا، جو ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے نہ کہ حقیقی امن۔ فلسطینیوں کی غزہ میں نسل کشی، اجتماعی سزا اور محاصرے جیسے پہلوؤں کو اس میں تسلیم ہی نہیں کیا گیا، ذکر نہیں ہے کہ ان کی نسل کشی ہوئی ہے، ان کو اجتماعی سزا دی گئی ہے، اور جس نے ظلم کیے ان پر کیا ہوگا ان کا نام تک نہیں لیا جا رہا ہے۔ سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ حماس پر، ان کو غیر مسلح کرنے پہ، اور یرغمالیوں کو بھی انہوں نے رہا تو نہیں کرانا۔ تازہ بمباری میں اسرائیل نے جو کی ہے غزہ میں، وہاں پہ انہوں نے اپنے خود دو ایسے یرغمالیوں کو شاید مار دیا ہے یا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے جو حماس کے پاس تھے۔ تو وہ اسرائیل تو نہیں چاہتا کہ لوگ رہا بھی ہوں، کوئی سنجیدگی نظر ہی نہیں، اور اسرائیل کے اپنے عوام یہ الزام لگا رہے کہ نتن یاہو کی دلچسپی اس میں نہیں ہے کہ اس کے یرغمالی جو اس یہودی یرغمالی ان کو رہا کرا جا سکے۔ شاید یعنی اس منصوبے سے ہو سکتا ہے اگر اس کو زبردستی نافذ کیا جاتا ہے اور فلسطینیوں کی ایک مزاحمت کمزور ہو جاتی ہے یا حماس غیر مسلح ہو جاتی ہے، جس کے امکان کم ہے، لیکن فرض کیا کہ کامیابی ہو جاتا ہے تو اس منصوبے سے چند قیدی رہا ہو جائیں گے، اور غیر مسلح ہونے کی وجہ سے حماس کو جو غیر مسلح کریں گے اس کے نتیجے میں ایک وقتی وقفہ آ جائے گا۔ لیکن جب تک اسرائیل مقبوضہ علاقوں سے دستبردار نہیں ہوتا ہے اور فلسطینی عوام کو حقیقی آزادی اور خود مختاری دینے کی ضمانت نہیں دیتا ہے، یہ منصوبہ یا اس قسم کا کوئی بھی منصوبہ پائیدار امن نہیں لا سکے گا۔ پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی کے دوران جس طرح مسلم ممالک خاموش رہے، وہ اب بھی نام نہاد جنگ بندی کے امریکی منصوبے کو ایک بڑی کامیابی قرار دے کر صدر ٹرمپ کو ایک اور نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیں گے۔ جب مسلمان حکمرانوں کی یہ حالت ہوئی ہے کہ ایک ظالم حکومت کے حمایت کرنے والے صدر کو وہ نوبل پیس پرائز دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ غزہ کے لیے کیا بات کریں گے؟ یعنی مختصر مدت میں دے اور درمیانی مدت کے لیے اگر یہ امریکی منصوبہ نافذ بھی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ جو ان کا ہدف بنے گا وہ ہوگا فلسطینی علاقوں کی جو ایک قیادت ہے، مثلا حماس ہے یا الفتح ہے یا دوسری تنظیمیں ہیں، ان کے اندر سیاسی نقشہ بدلنے کی کوشش کی جائے گی کہ غزہ میں اب حماس کا ایک بھی حامی نظر نہ آئے، یا غرب اردن میں حماس کا حامی، کیونکہ وہ مزاحمت کرتے ہیں، وہ ان کو ایسے فلسطینی رہنما حاصل لینے ہیں جو محمود عباس کی طرح تابع دار ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی فلسطینی مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ یعنی یہ مزاحمتی گروہوں کو غیر مسلح کریں گے اور اسرائیلی قبضے کو برقرار رکھیں گے، اس کی حمایت کریں گے۔ امن کے لبادے میں یہ اسرائیل کے اہداف کو حاصل کرنے کی ایک امریکی سازش ہے، یہ 21 رکاتی منصوبہ۔ اس منصوبے میں نہ انصاف ہے نہ آزادی،
اور نہ ہی فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا، جو کہ اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں میں موجود ہے، جو فلسطین یا مشرق وسطیٰ کے بارے میں منظور کی ہے سلامتی کونسل نے 1948 سے لے کر آج تک۔ اور آپ نے امریکہ کا رویہ دیکھا کہ جتنی بھی جنگ بندی کی کوششیں کی گئی تھی ان کو اس نے ویٹو کیا ہے۔ تو اب جب وہ ایک جنگ بندی کرا رہا ہے تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں کرا رہا ہے، وہ اسرائیل کے اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اسرائیل 2 سال کی جنگ کے باوجود حاصل نہیں کر سکا ہے، یعنی حماس کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ کیا مسلمان حکمران یہ امریکی منصوبہ نافذ کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی جرت ہے جو نہ کرے، کیونکہ یہ وہی ممالک ہے جو 2 سال سے غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف محض بیانات تک محدود رہے ہیں۔ غالب امکان ہے کہ اب بھی امریکہ کی تابعداری کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ بظاہر یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ناخوش ہے۔ یہ اکثر لوگ بحث کرتے ہیں کہ نتن یاہو سے ناخوش ہیں اور نتن یاہو نے یہ کر دیا، امریکی صدر بڑے ناراض ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، کیونکہ انہوں نے عملی طور پر کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ناخوشی محض دکھاوا ہے، یہ پوسچرنگ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ ان ناقدین کو اور ان جنگ مخالفین لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے جو کہتے ہیں جنگ نہ کیجئے، جنگ سیز فائر کیا جائے، تو وہ اس طرح کے ایک پوسچرنگ کر کے دکھاتے ہیں میں تو کوشش کر رہا ہوں، میری آنیاں جانیاں دیکھو، لیکن وہ عملی طور پہ تو ابھی تک اسلحہ سپلائی بند نہیں کی ہے اسرائیل کی۔ اب دیکھنا یہ کہ کون سا مسلمان ملک کھل کر ٹرمپ کو یہ کہے گا کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کی پابندی قبول نہیں کریں گے۔ دوستو یہ تجزیہ اگر پسند آیا تو اس کو لائک کریں اور اس پہ کامنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔